السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم، الذین تب آپ نے پڑھنا ہے جب آپ نے یہاں پر وقف کیا، تو یہاں پر ملانے کا قاعدہ دیا ہوا ہے۔ دیکھو یہاں پر دو زبر کی تنوین تھی، تو وہ ختم کر کے یہاں تنوین کے بعد جب بھی ساکن یا مشدد حرف آتا ہے تو نون قطنی لگتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹا سا نون ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں جمیعہ کے اوپر سیدھا جمیعہ پڑھ دیا، وقف کر دیا۔ اب اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہوگا جمیعان الذین، جمیعان الذین فی جہنم جمیعان الذین، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اگر یہاں سے آگے سیدھا آپ نے پڑھنا ہوگا، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوگا تو حمزہ کے اوپر زبر لگا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ الذین، زی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتربصو، سو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ یہاں پر وقف جائز ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، صاد حروف مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھنا ہے۔ فَإِن، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، یہاں پر فَإِن نون ساکن کے بعد آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، کا الف مدہ ہے۔ لکم میم ساکن کے بعد فا اظہار شفوی ہوگا، کا الف مدہ بھی ہے۔ فتحم، ہا کے اوپر دو زبر، دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ قالو، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے، جب بھی حروف مستعلیہ کا حرف اور اس کے ساتھ الف بھی آئے وہ بھی پر پڑھ جاتا ہے۔ الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا بھی ہے۔ لو، یہاں پر مد منفصل ہوگا، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد نون اظہار شفوی ہوگا۔ نکم، یہاں پر علم نکم معکم، یہاں پر میم مشدد پر غنہ ہوگا اور میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، نون ساکن کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، وَإِن نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، کا الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ للکافرین، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ ری یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نصی، سی یا مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا بھی ہے، یا مدہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں آپ، ہم نے وقف کیا تو با ساکن کو ہم نے ساکن پڑھا اور قلقلہ بھی کیا، تو یہاں پر بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لا، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ تو گویا جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر اخفا حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا قاف آئے، اسی لیے یہاں پر بلیو کلر دیا ہے، یہاں پر با کو ریڈ کلر بھی دیا ہے۔ اگر وقف کریں گے تو پھر قلقلہ بھی ہوگا، تو ملا کر پڑھیں گے تو اخفا حقیقی ہوگا، قلقلہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ،
نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. قالوا قاف اور الف دونوں پور پڑے جائیں گے. ابھی اوپر ہم نے آپ کو بتایا حروف مستعلیہ کے بعد جب الف ایک ہی کلمے کے اندر آتے ہیں تو دونوں پور پڑے جاتے ہیں. الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لو یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد نون اظہار شفوی ہوگا. نستحوذ یہاں پر کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ساکن کو ہلانا نہیں. علی لیالین ہے، میم ساکن کے بعد اظہار شفوی ہوگا. ونمنعکم میم ساکن کے بعد نون ہے، اظہار شفوی ہوگا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کم ادغام شفوی یعنی ہونٹوں کے ساتھ اس کا گنہ ہوتا ہے، اسی لیے شفوی ہونٹوں کو کہتے ہیں. نل لام ساکن کو ہلانا نہیں. مؤمنین حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نی یا مدہ ہے. اور نون جب ساکن ہوگا وقف کی صورت میں تو وقف بالاسکان ہوگا. 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ کا لام پورا پڑا جائے گا اس زبر کی وجہ سے. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. یحکم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. بئی یا لین ہے، میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی ہوگا. یو واولین ہے. مل قیامہ قاف حروف مستعلیہ ہے، پور پڑا جائے گا. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. گولتا ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں، وقف مطلق ہے یہاں پر. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ولن نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. اللہ کلام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. للکافرین ری یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. علی المؤمنین حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھا جائے گا. نی یا مدہ ہے، بی یا مدہ، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں یہاں پر وقف بالابدال ہوگا. 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے. الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ النساء کا رکوع نمبر 20 کمپلیٹ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خدا حافظ.